ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت میں جانا یہ مسلمان کی اصل کامیابی ہے۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں۔ ہر معاملے میں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹ پہ چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں یہ بات بیان کی کہ جب تک تم آپس میں پیار نہیں کرو گے تم اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا تمہیں ایک کام نہ بتا دوں؟ جب تم وہ کام کرنے لگو تمہاری آپس میں محبت اور پیار بڑھ جائے۔ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنے سے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، وہاں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اتنے حریص تھے اس سلام پر کہ اگر دو ساتھی جا رہے ہوتے، درمیان میں کوئی درخت آتا اور ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے ہو کے گزرتا، تو پھر جب آپس میں ملتے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے۔ کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے تو اس کو بہتر انداز میں جواب دیجئے، یا کم از کم وہی جواب دیجئے، اتنا ہی جواب دیجئے جتنا اس نے سلام کیا۔ اور بہتر کیا ہے کوئی آپ سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اگر سلام کرنے والا کافر ہو، یہودی یا عیسائی ہو، تو پھر اس کا سلام سنیں اور وعلیکم اتنا ہی اس کو جواب دیں۔ کافر کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں، کیونکہ سلامتی کی دعا خاص اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور اگر کافر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ جواب میں صرف وعلیکم کہیں۔ آئیے اس مسئلے پر امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 2167 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو بجائے اس کے کہ وہ ایسا کرے، تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کرو۔ سلام کی پہل صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، یہود و نصارہ کے لیے نہیں۔ ہاں آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں اہل ایمان ہی کا بسیرا ہے، تو آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی جاننے والا، پہچان والا دوست ہے، قریبی ہے تو صرف اسی کو سلام کرنا، نہیں، ہر مسلمان کو سلام کیجئے، ہر اہل ایمان کو سلام کیجئے۔ آپ کی اس سے دوستی ہے، جان پہچان ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ جب آپ اسے ملیں تو اسے سلام کہیں۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب تمہیں اہل کتاب سلام کہیں تو جواب میں وعلیکم صرف اتنا ہی کہو، اور وعلیکم السلام نہ کہو۔ سلامتی کی دعا خاص اہل ایمان کے لیے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم الیہود
فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. جب تمہیں یہودی سلام کرے تو یہ بغض اور عناد میں ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ السلام علیک، آپ پر موت نازل ہو. تو اس کو جواب میں وعلیک اتنا ہی کہہ دیجئے تو اللہ کی رحمت سے اس کی بد دعا آپ کے حق میں مردود ہو جائے گی اور آپ کی بد دعا جو اس نے دی تھی وہ اسی پہ واپس لوٹ جائے گی. سیدنا اسامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں مسلمان، بت پرست، مشرک، یہودی مکس گیدرنگ تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مجلس کو سلام کیا. یعنی آپ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں. تو آپ گزرتے ہوئے سلام کریں اس مجلس پر، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ ان میں جو اہل ایمان ہیں یہ سلامتی کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کی طرف جو خط لکھا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کے راستے پر چلے. اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں کفار ہے تو آپ انہیں ان الفاظ سے سلام کہیں کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم کو اپناؤ گے تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم راہ ہدایت پہ نہیں چلتے تو پھر تمہارے لیے سلامتی نہیں ہے. یہ خاص اہل ایمان کا حق ہے. بعض لوگ ایسی کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں جہاں ان کے آفیسر یا ان کے کولیگ نان مسلم ہیں، تو آپ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کینی اور الفاظ سے ان کو مخاطب کر لیں، لیکن سلام کرنے میں پہل نہ کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشادات. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید